صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نظر آتا ہے، جس میں آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرم یعنی امن کا گھر بنایا، امن کا درجہ دیا۔ قرآن کریم اس حوالے سے یہ فرماتا ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ یہ مکہ معظمہ کی عزت و عظمت کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مدینہ طیبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ امام مسلم نے باب باندھا اور اس باب کا نام رکھا مدینہ منورہ کی فضیلت، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا، اس کی حرمت، اس کا شکار اور درخت کاٹنے کی حرمت اور اس کی حدود و حرم کا بیان۔ اب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ دعا مانگی، اور اس دعا کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یا اللہ مدینہ طیبہ کے جو پیمانے ہیں تولنے کے، وزن کرنے کے، ان میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما۔ بلکہ ایک روایت میں یہ جملہ ہے کہ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، مدینہ حرم ہے، پھر جو کوئی اس میں گناہ کرے یا گناہ کرنے والے کو جگہ دے، کسی نے خود گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کرنے والے کو جگہ دی ہے، فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ اور ایک اس میں بڑی اہم بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حضور عرض کی، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے، اے اللہ ابراہیم تیرے خلیل ہیں، تیرے گہرے دوست ہیں، تیرے نبی ہیں، تو نے مکہ معظمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی حرم قرار دیا، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں مدینہ منورہ کو اس کی دونوں کالی پتھریلوں کے جو زمین کے درمیان کا حصہ ہے میں اس جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ جس طرح سے مکہ معظمہ حرم ہے اسی طرح سے مدینہ طیبہ بھی حرم ہے۔ اور جو مسند احمد کی روایت ہے، اب ان سب روایات کے بعد اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی احادیث کے پیش نظر 7217 نمبر روایت ہے، فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ میں ہرن بھی دیکھ لوں، مدینہ طیبہ میں ہرن بھی چلتے پھرتے دیکھ لوں، میں انہیں بھی کچھ نہ کہوں، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ما بین لابتیہا حرام، کہ ان دونوں کونوں کے درمیانی جگہ جو ہے اس کو میں نے حرمت والا قرار دیا، کہ میں یہاں اب ہرن بھی دیکھ لوں نا گھومتے پھرتے تو میں ہرن کو بھی کچھ نہیں کہوں گا، اس کو بھی نہیں ڈراؤں گا، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جو یہاں کے رہنے والوں کو ڈرائے جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا اس کا یہ حال ہو جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نا کہ جو تم میں مدینہ منورہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ مدینہ میں مرے، اس لیے کہ میں اہل مدینہ کی سفارش سب سے پہلے کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا ملتی ہے باقاعدہ طور پہ کہ اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت عطا کر، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔